لوگ تھے، بڑے بدو سے لوگ تھے، جانوروں کو چرانے والے تھے، ان کو دنیا کی کسی بھی تہذیب نے اپنے ساتھ نہیں ملایا ہوا تھا، تنہا یہ الگ پہ ایک قوم تھی۔ تو اب کوئی بندہ آج کے دور میں کسی عام بندے کو کہہ دے، کسی عام جو بکریاں چرانے والا ہو یا کسی بھی بندے کو کوئی کہہ دے یار کہ تجھے امریکہ کی بادشاہت ملے گی یا فلاں خزانہ تجھے ملے گا، کوئی بات مان لے گا؟ لوگ یہی کہیں گے نا یہ بندہ تو پاگل ہے، یہ بندہ تو دیوانہ ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن سراقہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا، اس دور میں جب کسریٰ ایران کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اپنے ذہن میں خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، میرے پیغمبر نے فرما دیا، سراقہ نے آپ سے اپنے پاس لکھوا لیا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت مسجد نبوی میں جمع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے وہ کنگن اٹھا کے سراقہ کو پہنائے، اور اس وقت سراقہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اس نے کہا تھا کہ میرے نبی نے جو آج سے کئی سال پہلے جو میرے نبی نے پیشین گوئی فرمائی تھی، جو حکم دیا تھا، جو اپنی زبان نبوت سے اعلان فرمایا تھا، لوگوں دیکھ لو آج وہی پیشین گوئی من وعن پوری ہو گئی ہے۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، میرے پیغمبر اپنی زبان سے جو حکم دے دیں، جو بات فرما دیں، وہ ذہن میں آئے تو تب بھی ٹھیک ہے، عقل میں نہیں آتی تو تب بھی ماننا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو نبی کا احترام یہ ہے، میرے نبی کا ادب اس طرح کرنا ہے کہ نبی کی حدیث کے آنے کے بعد فوراً سر کو جھکا لینا ہے، پیغمبر کی بات کو تسلیم کر لینا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کس طرح کرنا ہے کہ قرآن و حدیث سے اگر کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، قرآن و حدیث سے کسی مسئلے کی وضاحت اس میں موجود ہو، مسائل کسی کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں موجود ہو تو اس کو سر جھکا کے تسلیم کر لینا ہے۔ حدیث اور قرآن مجید کی آیت کے آ جانے کے بعد کسی امتی کے فتوے اور امتی کے قول کو ترجیح نہیں دینی کہ ٹھیک ہے یہ قرآن و حدیث میں تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں فلاں امام کا مقلد ہوں لہٰذا میں نے فلاں امام صاحب کو ماننا ہے، یہ بات حدیث میں ہے لیکن میرے مذہب کے امام اس بات کی اجازت نہیں دیتے، میرے امام نے یہ کام نہیں کیا۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے نبی کا ادب و احترام یہ ہے کہ جب نبی کا حکم آ جائے، کسی مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث میں رہنمائی موجود ہو، دنیا پھر جائے، دنیا اس کو نہیں مانتی تو نہ مانے، ایک مسلمان کے ذمے حق ہے، فرض ہے کہ فوراً دنیا نہیں مانتی تو نہ مانے، مسلمان کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ نبی کی اس حدیث کو اسی طرح قبول کر لے۔ لوگ نہیں مانتے نہ مانے، برادری نہیں مانتی نہ مانے، لیکن نبی کی حدیث آ جانے کے بعد پیغمبر کی حدیث کو، پیغمبر کے فرمان کو اسی طرح قبول کر لینا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ تھا پہلا ادب کہ اللہ کے پیغمبر سے آگے نہیں بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آنے کے بعد اپنی مرضی نہیں کرنی، پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پھر اللہ نے ایمانداروں کو مخاطب کیا، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا بھی نہیں کرنا۔ پہلا مطلب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے دور میں صحابہ موجود تھے انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اور اس آیت کریمہ کا پس منظر ایک قافلہ آیا اور اس کے اندر امیر بنانے کی جب موقع آیا تو اس پہ اختلاف ہوا، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو آپس میں ان کی بات چیت کرتے ہوئے آواز اونچی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین نے فوراً آیت کریمہ نازل کر کے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر اپنے امتیوں کو بتلا دیجئے میرے نبی کی ذات تمہارے اندر موجود ہو، نبی کی ذات موجود ہو تو نبی کی ذات سے، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، وگرنہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا،
انت کجہری بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر لی تو میں تمہاری زندگی کے اعمال کو، نیکیوں کو ضائع کر دوں گا۔ یہ تھا ان لوگوں کے لیے جو پیغمبر کے پاس موجود تھے، اور آج اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جنت الفردوس میں، اعلیٰ مقام میں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، اب اس آیت کریمہ پہ عمل کس طرح کیا جائے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کے آ جانے کے بعد اپنی من مرضی نہیں کرنی، ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی علیہ دوسرے مقام پہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ لوگوں، امتیوں، میرے نبی کو اس طرح نام لے کر نہیں مخاطب کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو القابات اور نام کے ساتھ مخاطب کرتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ میرے نبی کا نام لے کر تم نے یا محمد کہہ کے میرے پیغمبر کو مخاطب نہیں کرنا۔ اور پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر بھی اپنے پیغمبر کا نام یا محمد نہیں لیا۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ قرآن میں یا ابراہیم موجود ہے، یا آدم، اللہ نے آدم علیہ السلام کو یا آدم کہہ کے مخاطب کیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یا موسیٰ کہہ کے مخاطب کیا۔ لیکن پورا قرآن 30 پارے 114 سورتیں پڑھ لیں، اللہ نے اپنے حبیب کو کہیں بھی یا محمد کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ اللہ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو نام لے کر جس طرح بلاتے ہو، پکارتے ہو، میرے نبی کو، میرے حبیب کو اس طرح نہیں بلانا۔ اللہ نے القابات کے ساتھ پیغمبر کو مخاطب کیا ہے، کہیں رب العالمین نے یا ایھا المدثر کہہ کے مخاطب کیا ہے، کہیں اللہ نے یا ایھا المزمل کہا ہے، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یا ایھا الرسول کہا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کے اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے، اور امتیوں کو یہ درس اور پیغام دیا ہے کہ اے میرے امتیوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، قیامت تک آنے والے لوگوں، میرے نبی کا ادب و احترام اس انداز سے کرنا ہے کہ پیغمبر کے ادب و احترام کے ناطے آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب نہیں کرنا۔ اب رب نے اگر نام نہیں لیا تو امتی میں کس کو حق ہے کہ پیغمبر کا نام لے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ ضربیں لگا لگا کے یا محمد کہتے ہیں، ضربیں لگا لگا کے یا محمد کہا جاتا ہے۔ نعتیہ کلام کے اندر بڑے زور و شور کے ساتھ مجمع سے بھی پکارا جاتا ہے، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یا محمد کہہ کے پکارے۔ اپنی مساجد و مدارس کے اوپر لکھا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ یا محمد۔ کتنی بے ادبی ہے، کتنی بے ادبی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یا محمد کہہ کے پکارا جائے۔ ایک مسلمان کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ تو یہ دو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب و احترام کے طریقے جو اللہ رب العالمین نے امت کو حکم دیا ہے کہ امتیوں، نہ میرے نبی کے سے آگے بڑھنا ہے، نہ میرے پیغمبر کی حدیث کے آنے کے بعد نہ اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، اور نہ ہی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا ہے، بلکہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینا ہے۔ اور ایک اور بات، ہمارے یہاں کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ باقاعدہ طور پہ لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہماری مسجدوں میں نبی علیہ السلام موجود ہیں، ہمارے جلسوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہیں، ہر گھر میں اللہ کے نبی، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں جی ہر گھر میں اللہ کے نبی موجود ہیں، ہر مسجد میں اللہ کے نبی موجود ہیں، لیکن پیغمبر کو پاس سمجھ کے اور سپیکر کے اندر زور و شور سے تقریریں بھی کی جاتی ہیں، زور و شور سے نعرے بازی بھی کی جاتی ہے، زور و شور سے باتیں بھی کی جاتی ہیں،
पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात को पाश समझ के नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जा रही है। ईमानदारी से बताएं, ये पैगम्बर की तौहीन नहीं है? अल्लाह के नबी को पास भी समझा जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने मस्जिद में समझा जाए, हाजिर और नाजिर माना जाए, और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी के अंदर ज़ोर शोर से गुफ्तगू की जाए। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, जनाब सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सामने इतना आहिस्ता आवाज़ में, इतनी धीमी लहजे में अल्लाह के पैगम्बर से गुफ्तगू करते थे कि आपको बार बार पूछना पड़ जाता था, उमर तूने क्या बात कही है। इतना एहतराम था, इतना अदब था अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। तो इसलिए ख़ुद साख्ता जो आदाब के तरीके इख्तियार किए हैं उम्मत ने, उनसे बाहर निकलिए और उस अंदाज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात का अदब कीजिए जिस तरह कुरान मजीद ने सिखाया है। और वो क्या है कि नबी की ज़ात का अदब ये है कि मेरे मोहम्मद की बात का अदब किया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बात का अदब किया जाए, बात को अहमियत दी जाए। मिसाल मैं छोटी सी देता हूँ, एक बच्चा है, वो अपने वालिद की खिदमत कर रहा है, दुबाता भी है, खाना भी खिलाता है, बड़ा मोहब्बत बड़ा प्यार भी करता है, सारी सारी रात जाग कर वालिद की खिदमत में लगा रहता है। लेकिन जब अब्बा जी कहते हैं बेटा जाओ पानी का गिलास ला दो, वो कहता है नहीं, अदब व एहतराम आपका अपनी जगह पे है, लेकिन पानी मैंने नहीं लेके आना। मैं सारी रात एक टांग पे खड़ा होकर आपको दुबाऊँगा, सारी रात मैं आपकी खिदमत करूँगा, लेकिन बाप कहे बेटा जाके मेडिकल स्टोर फार्मेसी से दवाई ले आ, वो कहेगा मैं मेडिसिन नहीं लेके आऊँगा। अदब व एहतराम, आपसे मोहब्बत बड़ी है, आपकी कोई आपके बारे में ज़ुबान दराजी करे मैं मर मिट जाऊँगा। सारी रात आपकी सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करता रहूँगा, लेकिन ना पानी लाऊँगा, ना आपकी बात मानूँगा, ना बाहर से कोई चीज़ आपको ला के दूँगा। लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा बाअदब है, बड़ी वालिद की खिदमत करने वाला है। क्या ख्याल है, क्या कहोगे? बड़ा बेअदब बंदा है, बड़ा बदबख्त बेटा है जो बाप का कहना ही नहीं मानता, बाप की बात ही नहीं तस्लीम कर रहा, बाप की बात को अहमियत ही नहीं दे रहा। तो पता चला अगर बात को अहमियत ना दी जाए तो खाली अदब किसी काम का नहीं है। बात समझ गए होंगे मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर बात ना मानी जाए तो ज़ुबानी कलामी अदब के दावे किसी काम के नहीं हैं। असल अदब होगा ही तब जब बेटा दुनिया के किसी कोने में मौजूद हो, बाप की कॉल चली जाए, बाप की कॉल, बाप का फ़ोन सुनकर फ़ौरन अगर वालिद उसको बुला रहा है, वो सारे काम छोड़ के वालिद के पास हाजिर हो, जो चीज़ वालिद मांग रहा है वो मतलूबा चीज़ ला के वालिद की खिदमत में पेश करे। लोग कहेंगे वाक़ियतन बड़ा बाअदब बेटा है, जिस तरह इसका वालिद कह रहा है उसी तरह बात करता है, वालिद के मशवरे और वालिद की इजाज़त के बगैर कोई कदम नहीं उठाता, बड़ा बाअदब बच्चा है, बड़ा अच्छा बेटा है। इसी तरह मेरे पैगंबर का अदब करना है और खाली ज़ुबानी कलामी अदब नहीं करना, मेरे पैगंबर की हदीस को तस्लीम करके अदब करना है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात का भी अदब है, मेरे पैगंबर की बात का भी अदब करना है। ज़ात का अदब उसी वक्त होगा जब पैगंबर की बात पे अमल किया जाएगा, पैगंबर की बात को अपनाया जाएगा, पैगंबर की बात को अहमियत दी जाएगी, पैगंबर की हदीस को फ़ौक़ियत दी जाएगी, पैगंबर के कौल को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया जाएगा, पैगंबर की एक एक सुन्नत को अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज किया जाएगा। वो चेहरे से लेकर वो आपकी ज़ाहिरी इबादत से लेकर बातनी इबादत तक क्यों ना हो, वो नमाज और रोज़े से लेकर अखलाक व इबादत तक क्यों ना हो, वो आपके मुआमलात से लेकर मैदान जिहाद तक क्यों ना हो, एक एक अमल जब, एक एक तरीका जब पैगंबर की ज़िंदगी का, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन का, नबी की एक एक सुन्नत और हदीस को जब अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर अपने 5-6 फुट कद के अंदर नाफिज करोगे, इस पे लागू करोगे, नबी की हदीस पे अमल करोगे, तो फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का अदब होगा, फिर मेरे नबी का एहतराम होगा, जिस तरह अदब व एहतराम करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह सही मानों में अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।